السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، آج پشاور میں امن جرگہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب بھی انہوں نے بھی جرگے میں شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا، انہوں نے یہ واضح کیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے کچھ مطالبات جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، خاص طور پر NFC کے حوالے سے، جس پر وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے خیبر پختونخوا کی عوام کے حوالے سے کہا کہ ان کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور خیبر پختونخوا ایک عظیم صوبہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کے خاتمے تک جو فنڈنگ کا ایک معاملہ ہے، وہ فنڈنگ وفاق کی جانب سے جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو کراچی میں جو کل سے ٹی وی چینلز پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملیر جیل کی دیوار گرنے سے جو بعض قیدی ہیں، تقریباً جو قیدی ہیں 300 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ وہ فرار ہو گئے، اور اس کے بعد اب جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق 100 کے قریب قیدیوں کو دوبارہ پکڑ لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی بعض قیدی جو ہیں ان کی پکڑ یا ان کو ابھی تک جو ہے وہ واپس نہیں لایا جا سکا۔ اس حوالے سے مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو حال ہی میں جو سمبڑیال میں ضمنی انتخاب ہوا، اس کے بعد اب مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو تھا، وہ نیریٹو اب کمزور ہو چکا ہے اور اب مسلم لیگ نون کا نیریٹو مضبوط ہے، اور اس کی مثال سمبڑیال بائی الیکشن کے حوالے سے دی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کی جو نشست ہے، جو اس حوالے سے ہم بات کریں، جیسے پہلے مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ انتخابات میں دھاندلی بھی ہوئی ہے، تو مسلم لیگ نون کے رہنما کے ہی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ بھی دائر کی گئی تھی، اور اب ایک ریفرنس بھی اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا۔ ان ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان ہیں، وکیل تحریک انصاف فیض صاحب، اور بابر نواز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت نکالنے کا۔ بابر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ کی ایک درخواست تھی جو کہ انتخابات میں دھاندلی ووٹس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا، اب ایک ریفرنس جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر صاحب کے خلاف ایک موو کیا گیا ہے۔ آپ کی گراؤنڈ کیا ہے اس ریفرنس میں، کیا معاملہ ہے؟ آج سب سے جو مین چیز ہے، وہ پہلے سے جو میرا ایک کیس چل رہا تھا اس میں تو دھاندلی کا وہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ریگنگ کی ہے، ہیوج ریگنگ ہوئی ہے۔ اور ابھی جو میں ریفرنس میں گیا ہوں، جب وکلا کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس ہوئیں، فائلیں ڈسکس ہوئیں، سارا کچھ، تو اس میں ہمیں کنسیلمنٹ آف ایسٹس کا وہ اس میں آیا۔ تو اس میں کچھ کمپنیز ہیں جن کے انہوں نے لون وغیرہ اور ہائڈ کیے ہیں، کچھ انہوں نے مزید کمپنیز جو ہیں وہ جو بنائی ہیں ان کا ایشوز ہیں، اور اسی طریقے سے وہ دبئی کا انہوں نے ایک حکامہ ہولڈ کرتے تھے، اس کا انہوں نے آج تک FBR کو یہ شو نہیں کیا میری انویسٹمنٹ کیا تھی، میں نے اس میں ریکوری کیا ہوئی، پروفٹ کیا ہوا، لاس کیا ہوا۔ اسی طریقے سے ان کی UK میں ایک پراپرٹی ہے جو ملین آف پاؤنڈس کی ہے، تو وہ ہائیڈڈ ہے، اس کے اوپر لون لیا گیا، وہ آج تک شو نہیں کیا گیا۔ تو یہ 3-4 گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ۔ نہیں، لیکن سر اگامہ والا معاملہ تو یہ تو آپ کے رہنماؤں کے خلاف بھی آتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف ٹائم پر مختلف لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، اگامے سامنے آتے ہیں، تو یہ ایشوز تو ہیں۔ وہ تو ایون فیلڈ سے شروع ہو کے آگے اقامے پہ بات ختم ہوئی تھی، وہ والا تو وہ کیس ہی اس کی اپنی ایک نوعیت ہے کہ کہا کچھ گیا اور سزا کسی اور چیز میں دی کہ بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی۔ یہ میں بیٹے سے تنخواہ کی بات نہیں کی، اس میں نے کہا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، تو انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے وہ شو کرنی پڑتی ہے۔ جب بھی آپ کہیں دوسرے ملک میں جا کے کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اداروں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ روپیز یا ڈالرز جو ہے وہ بیرون ملک انویسٹ کیے ہیں، اس کا مجھے یہ پروفٹ آ رہا ہے یا مجھے اس کا یہ لاس ہوا ہے۔ تو فیصل صاحب، آپ بطور سر سینئر قانون دان اس گراؤنڈ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کے لیے کوئی خطرہ ہے ان گراؤنڈز کے اوپر؟ دیکھیے، 2 ریمیڈیز ہیں جو بابر نواز صاحب نے لاء میں لی ہیں۔ ایک تو الیکشن پٹیشن ہے جو آرٹیکل 225 ریڈ ود الیکشن ایکٹ 2017 اس کے تحت فائل کی جاتی ہے، اور یہ ریفرنس جو ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو کنسیلمنٹ آف ایسٹ کے اوپر جو معاملہ کیا ہے۔ اب جہاں تک تو اقامہ کی بات ہے تو خواجہ آصف کیس ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ میں پھر ان کو یہ کہا کہ جو اب جورسپروڈنس یہ ہے کہ آپ نے کوئی ان انٹینشنل جو ہے اگر کوئی 7 مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کو پھر آپ کنسیڈر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ پناما کیس تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ کے فیصل واڈا کیس ہے۔ فیصل واڈا کیس میں یہ ڈکلیئر ہوا تھا
کہ الیکشن کمیشن کو جورسپروڈنس یہ جورسڈکشن حاصل نہیں ہے کہ وہ سول کورٹ کی طرح ڈگری دے. ٹھیک ہے. اور جب تک کسی کے خلاف سبسٹینشیل ایویڈنس نہ ہو اور یہ باتیں اسٹیبلش نہ ہوں تو آج کی جو جورسپروڈنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر اب ڈی سیٹ یا ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک انکوائری، فیکچوئل انکوائری، جوڈیشل انکوائری، کیونکہ جوڈیشل ورڈکٹ ہونا ضروری ہے. صحیح. جو نااہلی کا ریفرنس آتا ہے وہ آتا ہے آرٹیکل 62، 63 یا 63A کے نیچے. اس کی جو گراؤنڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اور جو الیکشن پٹیشن ہے اس کی گراؤنڈز ڈفرینٹ ہیں. اب ایک چیز اگر ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتی تو انڈائریکٹلی بھی نہیں ہو سکتی. یا تو الیکشن پٹیشن میں یہ گراؤنڈز لی جاتی ہیں اور اس میں جو فیکٹس بعد میں سامنے آئے ہیں وہ بھی لیے جا سکتے ہیں. تو جو ریفرنس ہے اسپیکر صاحب کی طرف سے بھیجنا، کیا اسپیکر صاحب نے اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے، انہوں نے کوئی ریزننگ دی ہے. الیکشن کمیشن کو صرف ایز اے ڈاکخانہ تو نہیں کر سکتے. جو ریفرنس آتی ہے کسی ممبر نیشنل اسمبلی کے خلاف، اس کی تھورو انکوائری اسپیکر آفس کرتا ہے اور وہاں پہ ان کو لیگل ایڈ بھی ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو اگر یاد ہو تو یسر رضا گیلانی کیس بھی تھا، اس میں جوڈیشل ورڈکٹ آ گیا تھا کنٹیمپٹ کا. تو اس میں اظہر صدیق کیس ہے، اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کہا تھا کہ جوڈیشل ورڈکٹ آ گیا ہے، لہٰذا اسپیکر آفس کو جوڈیشل ورڈکٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریفرنس حاصل نہیں ہے. اسی لیے قاسم سوری کا جو ججمنٹ تھا کی رولنگ تھی وہ بھی اس پہ سیٹسفائڈ ہوئی تھی. تو یہ معاملہ جو ہے اتنا سہل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں میرے ذاتی طور پہ میری اگر مطلب اس میں عمر ایوب صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا، ویسے تو اس ملک میں آئین اور قانون حزب معطل ہیں، ان کے اوپر تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. آج کل جو قانون ہے وہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو اگر لاٹھی ان کے پاس ہے تو بھینس بھی لے جائیں گے. تو ورنہ تو اگر قانوناً دیکھا جائے تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے اور اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتا. اور پھر یہ پریسیڈنٹ بن جاتی ہے باقی ممبران کے لیے. اور ایک یہ اپوزیشن لیڈر کی بات کر رہے ہیں آپ، پھر دوسرے ممبران اگر ان کو آپ ڈسکوالیفائی کریں گے تو پھر بہت سارے ان کے بھی آئیں گے. پاناما کیس کی جو بات کر رہے ہیں، آج تک کوئی منی ٹریل تو دے نہیں سکے میاں صاحب. منی لانڈرنگ تو ہوئی، اربوں روپے باہر رہ گئے. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر بعد میں ماحول چینج ہو گیا. یہاں پہ عدالتوں سے فیصلے بعد میں ہوتے ہیں، پہلے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. ہاں، لیکن بابر صاحب اب پہلے جو آپ کی ایک درخواست تھی وہ تو تھی کہ چلیں ووٹ چوری ہوئے ہیں وہاں پر گنتی دوبارہ کروائی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس موقف میں، اس دلیل میں وزن نہیں تھا، اسی لیے آپ اس طرف آئے کہ ریفرنس؟ اس میں تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ وزن ہے، کیونکہ جو جیتنے والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، بوگس ووٹ آ گئے ہیں، بوگس ووٹ ڈل رہے ہیں. اور 7 تاریخ کو وہ ایک اپلیکیشن دے رہے ہیں، ان کا کوارڈینیٹر چونکہ وہ تو موقع پہ نہیں تھے، ان کا کوارڈینیٹر ایک اپلیکیشن دے رہا ہے. اور جو الیکشن کمیشن سے جو ابھی ہم نے وہ ان کی کاپیز مانگی ہیں اس کے مطابق وہاں کے جو ڈی آر او تھے ان لوگوں نے اس کو ویریفائی بھی کر دیا کہ یہ لیٹر ہمیں ریسیو ہوا ہے. لیکن بابر صاحب انتخاب کے بعد آپ نے خود عمر ایوب صاحب کو مبارکباد دی تھی. سر مبارکباد رات کو 12 بجے ٹائم چینج ہو جاتا ہے. وہ جو دن کو دوسرا دن کہہ رہے ہیں، یہ رات کو 4-5 بجے کے قریب یا 6 بجے کے قریب یہ ہوئی تھا ٹویٹ. میں اس سے انکاری نہیں، میں اگر وہ بھی جاتا انکاری تو میرا خیال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں نے بڑے دل سے کہا کہ وہ کی تھی میں نے. اور پھر وہ ڈیلیٹ اس لیے ہوئی جب لوگ آنا شروع ہوئے، پتہ چلا کہ حلقے میں ایک ہیوج قسم کی دھاندلی ہوئی ہے. وہ پولنگ ایجنٹس کو نہیں بیٹھنے دیا گیا، پولیس کو استعمال کیا گیا. اساتذہ کو 10 سال سے ان کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، وہ تھریٹ کر رہے ہیں. آج کے دن بھی وہ وہاں پہ اساتذہ کے اور ان کے تبادلے کرتے ہیں اور چائے کی پیالی کے اوپر ان کے تبادلے واپس کرواتے ہیں، زبردستی لوگوں سے پارٹیاں چینج کرواتے ہیں. جب یہ والی چیزیں رہتی ہیں تو اس میں آ کے آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا وہ نہیں ہوا. میں نے وہ کیا ہے اور اگلے دن اس میں پوائنٹس اتنے وائلڈ ہیں کہ مجھے ریفرنس پہ اگر 100% یقین ہے تو اس کے اوپر 110% یقین ہے. اچھا چلیں بابر صاحب، سر اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فیصل صاحب، اب جو گفتگو ہم کر رہے تھے انتخابات کے حوالے سے، ہم نے دیکھا ہے کہ خود پی ٹی آئی کا ایک موقف رہا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. فارم 47 کے حوالے سے آپ لوگ بات کرتے ہیں، لیکن اب تو جو کل پرسوں جو سمبڑیال میں ضمنی انتخاب ہوا ہے اس میں بھی مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہوئی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی نیریٹو کامیاب ہونے کی بات کر رہی ہے، عوام ساتھ ہونے کی بات کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں حقیقت ہے، واقعی پی ٹی آئی کا نیریٹو کامیاب ہے؟ آپ کو الیکشن رزلٹ لگتا ہے ٹھیک؟ سر ہم تو الیکشن کمیشن جو کہے گا وہی مانیں گے.
یہ الیکشن کمیشن نے تو سچی بات کبھی کی نہیں, انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی. سر وہ تو آپ قانون دان ہیں, آپ جان سکتے ہیں نا. نہیں, کل بھی فارم 47 تھا, آج بھی فارم 47 ہے. آپ مجھے چھوڑیے, ہم تو مخالفین ہیں نا. پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں, جو کہ ان کے اتحادی ہے, جو ان کے اتحادی ہیں, جو ان کے حمایتی ہیں, آپ ان کے اسٹیٹمنٹس کو کہاں پھینکیں گے؟ پرویز اشرف صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب, باقی تمام صاحبان, چند صاحب نے کی کل یہ کہا, پریس کانفرنس کی. تو پنجاب میں پولیس کا الیکشن تھا. پنجاب پولیس جو ہے وہ ہر جگہ گھسی ہوئی تھی, بندے بھی انہوں نے ہمارے نہیں بیٹھنے دیے. ایشو اب بابر نواز صاحب کی بات بھی کریں, بابر نواز صاحب کی وہی بات کریں, تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ نظام کے اندر ہے. الیکشن کمیشن, جب آپ کے یہاں پہ جو ذمہ داران ہیں وہ بجائے کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ان کو سرکموینٹ کریں گے, بیٹھ کے یہی ڈھونڈتے رہیں گے کہ ہم ان کو کیسے, پاکستان کی بیوروکریسی ہے نا سر, وہ سارا دن یہ سوچتی رہتی ہے کہ ہم نے ان کو یہ رولز اینڈ ریگولیشن ان کو وائلیٹ کیسے کرنا ہے. الیکشن ریگنگ کے لیے نیا طریقہ بنا دیا. اس بار 2 فارم 45 جاری کیے گئے. ایک فارم 45 یہ ہے جس میں ہمارے کسی پولنگ ایجنٹ کا یا اس کا انگوٹھا نشان دستخط ہی کوئی نہیں ہے. ایک وہ ہے جو سب کے پاس ہے, جس پر رزلٹ بنا ہے وہ ہے جو پہلے سے بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میں کیونکہ الیکشن پٹیشنیں کرتا ہوں, بڑا سمپل ہے. میرے 100 ووٹ ہیں, بابر نواز صاحب کے 515 ووٹ ہیں. میں فارم 47 والا ہوں, مجھے 515 مل جائیں گے, بابر صاحب کا 100 لکھ دیں گے. ان کے ووٹ آپ کی طرف آئیں. ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے, اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں یہ ہوا ہے. تو یہ پھر ثابت کرنا اتنا مشکل ہے سر؟ نہیں, ثابت کرنا مشکل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وکیل تگڑے ہیں, عدالتیں کمزور ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جو جج صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جن کے پاس ٹریبیونل میں تھا, ان کے پیچھے کون کون سے جو ہیں وہ شیر بھیڑیے نہیں چھوڑے گئے؟ ایسا ہی ہوا نا, سب کے سامنے ہے. یعنی وہ شخص جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہا, وہ شخص جو کہ ممبر پاکستان بار کونسل رہا, ساری عمر وکالت کرتا رہا, پھر جج ہائی کورٹ ہوا, اس کی ڈگری جو ہے وہ جا کے 40 سال بعد نکال کے لائے. کون نکالتا ہے؟ اور کراچی یونیورسٹی کا سینڈیکیٹ کی میٹنگ کے بغیر. ٹھیک ہے, اس قسم کی حرکتیں آپ پھر جو کورٹ پیکنگ ہوگی, ٹریبیونلز میں وہ تو فارغ ہیں. آپ بابر نواز صاحب اپنے چیف جسٹس صاحب کو کہیں نا کہ ٹریبیونل کیوں نہیں کام کرتے, الیکشن کمیشن کو کہیں کہ آپ الیکشن ٹریبیونلز کے پی کے ایکٹیو کریں, کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں نا, حکومت بھی ان کی, الیکشن کمیشن بھی ان کا, کمشنر بھی ان کے, کمیشن کے ممبران بھی ان کے. ہمارے لیے تو وہ پرسونا نا, ہم تو پرسونا نان گریٹا ہے نا, ناپسندیدہ شخصیات ہیں. جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا ہے وہ ناپسندیدہ ہے. تو بابر صاحب, یہ جو آپ کا نیریٹو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمبڑیال کا بائی الیکشن ہو یا اب اگر کہیں الیکشن ہوتا ہے, ایون آپ نے خود عمر ایوب صاحب کا چیلنج کیا ہوا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ واقعی جیت جائے گی؟ اب لوگ آپ کے ساتھ ہیں, جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا وہ اب کامیاب نہیں ہے. پی ٹی آئی کا نیریٹو لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوا اس کے تمام ممبرز نے ووٹ کس بات پہ لیا؟ کیا اس بات پہ نہیں لیا کہ ہم عمران خان کو چھڑا کے لے کے آئیں گے؟ اب جب لوگوں نے دیکھ لیا یار یہ تو سارے انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ تو اپنے عہدے انجوائے کر رہے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ان کا نیریٹو ختم ہو گیا. اب نیریٹو یہ ہے کہ مریم نواز نے پنجاب میں تبدیلی لے کے آ گئی ہے. آپ وہاں پہ دیکھیں گراس روٹ لیول پہ کتنا کام ہو رہا ہے. اس طرح آپ فیڈرل میں دیکھ لیں, ہم وینٹیلیٹر پہ پڑے تھے, آج ہم اللہ کے فضل سے دوبارہ سے ہمارے 18,000 ارب کا ہمارے پہنچ گئے, ذخائر پہنچ گئے ہیں. ہم اتنی بڑی جنگ جو ہم پہ مسلط کی گئی ہم وہ جیت گئے ہیں, ہم نے دنیا کو لوہا منوا دیا ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اسپیشلی اس جنگ کے بعد اب آپ پبلک میں چلے جائیں, آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. ایک وہ وقت تھا کہ کئی جو ایسی محفل ہوتی تھی اس میں ذکر ہوتا تھا, ذکر خیر ہوتا تھا بانی پی ٹی آئی کا. اب ان محفلوں میں بیٹھیں تو وہ ادھر ذکر ہوتا ہے, اب فیلڈ مارشل صاحب کا ہوتا ہے, اب وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو ہوتا ہے, اب مریم نواز کو ہوتا ہے. وہ جو اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے, جو ابھی وہاں پہ صفائی کے اور پانی کے, اگر آپ جا کے وہاں پہ پروجیکٹس دیکھیں, آپ سڑکوں کے جال دیکھیں. ہاں, سمبڑیال پیرس بن گیا, صحیح بات کرتے ہیں. ادھر شیشے کے وہ 40,000 کی لیڈ کا بھی آئی ہے. ذمہ دار جو ہے وہ تمہیں نہیں, لیکن سر ان کی 7,000 پر مانڈ جو ہے وہ کنک بک رہی ہے. ٹھیک ہے, تاجر ادھر ڈاکٹر جو ہیں
पूरे पंजाब सर, के 2200 सबके रुपए ऊपर भी है, पर्चे और संभलियाल में 2200 पे है। संभलियाल में जो है वो आप देखिए उनको अभी 5-7 अरब का पैकेज दिया गया है। नहीं, लेकिन आप संभलियाल शहर में इतनी तब्दीली आई है, आप जाके तो देखें, वो कीता की जो थे, किसान आपसे परेशान है, ताजर आपसे परेशान है, मजदूर आपसे परेशान है, फैसलाबाद की लूमें बंद है, पंजाब की इंडस्ट्री बंद है, आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स को, आप आउटसोर्स कर रहे हैं एजुकेशन को, आप वो काम कर रहे हैं जो कि पहले तारीख में नहीं हुआ। अपना मरियम बीबी ने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं पंजाब में कि सारी दुनिया इनकी गिरविदा हो गई है। नहीं, लेकिन सर उनका एक मौक़िफ़ तो दुरुस्त है ना कि आपने वोट लिए, पीटीआई ने वोट लिए कि खान साहब को रिहा करवाएंगे, लेकिन अभी तक उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं। एक वो मेरी बात सुने, पीटीआई क्या करे, फांसी लग जाए। एक पार्लियामेंटेरियन, मुझे ये बताएं नादर गुरमानी साहब, तारीख में कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी बीवियों को, बच्चियों को रात को सोते हुए मर्द एहलकारों ने जी बेडरूमों से घसीट के और उन्होंने कहा मुझे दुपट्टा तो लेने देंगे 3 जवान बच्चियों के सामने, ठीक है? क्या ये एक घर में हुआ? क्या ये सारे पार्लियामेंटेरियंस के बिजनेस नहीं बंद हुए? क्या पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ पे नहीं पकड़ा गया, उधर थप्पड़ नहीं मारे गए? कहाँ पे ऐसा जुल्म कौन सा जो पीटीआई के साथ नहीं हुआ? लेकिन आप समझते हैं जब यही होते थे हमारे साथ, जब कुछ भी नहीं हमारी हुआ है जी। हमारी सर, जब आपके हमारी साथ कुछ नहीं मरियम हुआ। नवाज के आप बेडरूम मरियम का नवाज दरवाजा के तोड़ के बेडरूम उसके पे घर जो में है घुस जिसने गए। किया था, आपके राब्ते थे, आप उसी बाजवे के साथ मिले, आप उसके कदमों में बैठे, आपने उनको वोट दिया एक्सटेंशन, आप उसी के प्रिस्क्रिप्शन पे बाहर गए, आपने उसी को इस्तेमाल करके, उसी के कंधे इस्तेमाल करके बाहर गए, उसी के कंधे इस्तेमाल करके मुल्क में आए। क्या बात करते हैं सर? लेकिन देखें सर हुकूमत तो आपकी थी ना। किसकी? प्राइम मिनिस्टर साहब तो खान साहब थे ना। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब तो अभी भी शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत है। तो आपके वक्त आपकी भी नहीं थी? नहीं, उनकी हुकूमत पिछले 77 सालों में सियासतदानों की हुकूमत नहीं, तो खान साहब के वक्त में बाजवा साहब की हुकूमत, बिल्कुल बाजवा साहब की हुकूमत थी, वो चला रहे थे हुकूमत। चला रहे थे, वो अभी चलाते हैं। अभी ये खुद चल रहे हैं, ये खुद चल रहे हैं गुरमानी साहब। सर इन पे तो आप तनकीद करते हैं ना, लेकिन खान साहब के होते हुए अगर बाजवा साहब हुकूमत चला रहे हैं तो फिर उस आप वक्त सियासी स्पेस थी, जिस तरह से इन्होंने सबमिट किया ना सियासी स्पेस, हाँ। बिल्कुल ही लम्बा पड़ गया। लेकिन अब ये जंग के बाद आप समझते हैं कि बाबर साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अब जंग में इन्होंने तीर मारा। मकबूलियत खान साहब की कम हुई है पीटीआई? देखिए, यही गलत असेसमेंट है, यही गलत असेसमेंट है। पीपल्स पार्टी के बयान को आप डिस्कस नहीं कर रहे, मैं अंडर कवर नहीं जाने दूंगा। आप वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ कल हमने ठीक है, जिक्र किया। कल आप सबने सुनी है, हाँ। वो हमारे तो नहीं है, वो इनके मायती हैं, ठीक है? इनके तो अपने घरों से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि फॉर्म 47 है, बदमाशी की है, ये किया वो किया। आप मुझे ये बताएं कि संभड़ियाल इलेक्शन, अगर आप उसको कहते हैं, इस मुल्क में इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो रह गए कोई इंडिकेटर, जहाँ पे वोट चोरी करना, जहाँ पे डब्बे बदलना, जहाँ पे फॉर्म 47 लाना, या इलेक्शन रिगिंग एक न्यू नॉर्मल है? ये इलेक्शन का तो प्रोसेस ही फारग हो गया। लेकिन फैसल साहब ये बता दें कि अब आप खान साहब की रिहाई के हवाले से हमने देखा है कि खान साहब ने कहा है कि मुल्क गिर आप तहरीक शुरू करें। हमने देखा कि पहले आप लोगों ने कहा कि ये फाइनल कॉल है 24 नवंबर को। अब जो तहरीक है आपके नज़दीक वो माजी की तहरीक से कितनी मुख्तलिफ होगी? कितना प्रेशर हुकूमत के ऊपर देख रहे हैं? देखिए जी, अभी जो उमर अयूब साहब को और सलमान अकरम राजा को ये दी गई है जिम्मेदारी, हाँ, और आप देखते हैं कि ये फिर कितनी इफेक्टिवली उसको करते हैं। हमने तो आज, क्योंकि मेरी रिजर्वेशंस थी हमेशा, आपको पता मैं तो बड़ा वोकल था, लेकिन आज क्योंकि गौर साहब ने इमरान खान साहब को मैसेज दिया है, तो हमने अपनी रिजर्वेशंस को छोड़ के वी आर बिहाइंड देम। अब वो वहाँ पे क्या करते हैं, क्या उनका आजकल प्रोग्राम आ जाएगा पंजाब का, केपी का, ज़ाहिर है उन्होंने ही अब बताना है ना कि क्या करना है, किस तरह से वो मामलात करते हैं। अगर वो अपने अपने हलकों में जाएंगे, बिल्डअप करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, कारकुनान के आगे लगेंगे। देखिए ना, कारकुनान को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप वीडियो बना के खुद गायब हो जाए। इस बार लीडरशिप को आना पड़ेगा, चाहे वो जंग में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे फैसलाबाद में हो, साउथ पंजाब में हो, मुल्तान हो, मुजफ्फरगढ़ हो, पिंडी हो, केपी में हो, सब छोड़ के भाग भी जाना। और दूसरा ये है कि आप छोड़ के भागे तो फिर लोग मारेंगे। अच्छा, लोग ऐसे नहीं होता कि आप आचार्य एजाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर लीड करना है तो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। पहली गोली, पहली लाठी, पहली ईंट मेरे सर पे पड़े, मैं अपने बच्चों को मारने के लिए नहीं। और पिछली मरतबा भी आप समझते हैं कि क़यादत का फ्रंट लाइन पे ना होना ही नाकामी का एक सबब है? देखें ना, उस वक्त न चेयरमैन आ सके, न जनरल सेक्रेटरी, न इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। उमर अयूब थे वहाँ पे, अली अमीन थे वहाँ पे, एक वो मैंने है केपी का शायद खटक, शायद उसका नाम है, सदाम तरीन, बुशरा बीबी थी,
यही 5-6 लोग थे ना, 2-4 और लगा। लेकिन फैसल साहब, अभी हाल ही में आपने खान साहब का बयान सुना होगा कि मुझे मालूम है कि कुछ लोग जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और जब मैं बाहर आऊँगा तो उनको देख लूँगा। आपको भी बाहर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? स्टाम्प पेपर दे के आए हैं, जाहिर बात है। नहीं, स्टाम्प पेपर वाला तो हमें पता होना, वो लेके भी आ जाइएगा। किसने दिए वैसे बताइए मुझे, बताएं तो हम तो बताएं ना किसने दिए। गुजारिश ये है आपकी अपनी पार्टी शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं, किसी और के मुंह की क्या बात करें। चले, मैं शौकत यूसुफजई साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारे कई 35-40 के करीब जो है MNAs और मेजॉरिटी हमारी MPs की जो है तो वो स्टाम्प पेपर दे के आई है, फैज़ याब हुई है। वो भाईजान इलेक्शन फैज साहब ने नहीं कराए, उस वक्त आप लोग थे, निगरान हुकूमतें, निगरान हुकूमत है। क्या करते हैं आप, वो हर चीज़ उनसे तो ना पाएगी। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ लोग जो बाहर हैं वो वाकई विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? किस विकेट के, कौन सी विकेट है, कौन सी ग्राउंड है, उनको खेलने नहीं दिया जाता। खान साहब जिक्र कर रहे हैं। वो खान साहब को तो फिर अंदर जो बताते हैं जाके, तो वो भी अपनी कहानियाँ जो पर 5-7 बगड़ बिले चले जाते हैं। फिर कुछ गलत रीडिंग है, जो बहनें हैं उनकी भी रीडिंग कोई एक्यूरेट नहीं होती, कुछ जो हैं वो सासी। वहाँ पे तो टोटल काम पता क्या होता है, वो जो जाते हैं, अच्छा ये सारे वकील खुद पार्लियामेंट में इमरान खान साहब अंदर हैं। खैर एनीवेज अभी मैं बात नहीं करूँगा तफरीक की, वो फिर कहते हैं कि ये बड़ा यही तो शायद खान साहब बात कर रहे हैं। नहीं, तो बात ये है कि वो तो क़यादत की बात करे होंगे ना। हाँ। कि क़यादत दोनों तरफ के। लेकिन फैसल साहब, आप एक मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, आपकी नज़र में हल क्या है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए सर, मेरी नज़र में कल भी हल ये था और आज भी हल, और कल भी यही होगा, सियासी लोगों से बात करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई हल नहीं। तो ये जो मौक़िफ़ है कि सियासी लोगों के पास इख्तियार नहीं है, मैं नहीं समझता कि ठीक है, मौक़िफ़ ठीक है, मौक़िफ़ में गलती नहीं है, लेकिन फिर भी सियासी लोगों से। लेकिन बाबर साहब, अब ये जो आप बात कर रहे थे, ये आपने MPs का जिक्र किया, लेकिन MNAs के हवाले से भी बात होती है कि शायद हुकूमत के साथ मिले हुए। शेर अफजल मरवत साहब का बयान भी आपके सामने है कि कुछ लोग हुकूमत के साथ राब्ते में। क्या MPs के अलावा आप समझते हैं कि MNAs भी आपके साथ राब्ते में? शौकत यूसुफजई साहब ने सबका खुल के बता दिया ना, इनकी पार्टी के वो स्पोक्स पर्सन रहे हैं, अभी भी शायद किसी ओहदे पे हैं, और उन्होंने क्लियरली आके कहा, उन्होंने कहा कि जी मैं भी जीत जाता रात को अगर मैं भी स्टाम्प पेपर दे देता। तो ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इनकी अपनी जमात बता रही है। और तो ये भी कहते हैं इमरान खान नेक आदमी है, इमरान खान को बाहर निकालो, उसकी सारी बातें माने ना। जो वो कहते हैं शौकत सही, एक बात थोड़ी। देखिए, वो तो कोर्ट्स ने निकालना है, वो ना शहबाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं और ना कोई और निकाल सकता है, निकलेंगे तो वो थ्रू कोर्ट्स ही। और वो जब तक शहबाज साहब के साथ बैठने पे एग्री नहीं होंगे, वो जब देखें वो प्राइम मिनिस्टर थे वो तब भी नहीं बैठते थे, और अब जब वो अंदर हैं तो वो तब भी नहीं बैठते। वो बैठने अब तो वो कह रहे हैं ना कि हुकूमत उनको पेरोल पर ले आए तो वो बैठ जाएंगे। पेरोल, हाँ, वो पेरोल पे ज़्यादा ले आ जाएंगे पैरोल की बजाय। चलो तुसी मुको सी ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे भी दे दो, तुसी मुको सी ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे भी दे दो। आप कौन से पेरोल की बात कर रहे हैं? नहीं, वो होता है पेरोल या पेरोल, वो जो पेरोल होता है वो तो और चीज़ होती है ना। तो बाबर साहब ने कहा कि हम पेरोल पे भी तैयार हैं, तो मैं नहीं, हम तैयार नहीं है। मैंने कहा वो पेरोल आप साडा बाबा कटो बाहर, तुसी साडा कायद बाहर कटो। चलिए, ये वाला इख्तियार तो हुकूमत के पास है ना कि इनकी ये बात मानी जा सकती है। वही जब ये देखें कि नवाज शरीफ साहब बंद थे, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे तो AC तक उतारने की बातें हो रही थी, हमें तो क्या तकलीफें नहीं दी गई। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं, मेरी अपनी ज़ात के साथ चीज़ें गुजरी हैं। मैंने जेल में कितने दिन है पता आपको? लेकिन मुझे इतना पता है कि भेजा खान साहब ने था उनको बाहर। 120 दिन, 60 दिन, 1 दिन, 90 दिन। और हमजा साहब तो अपने करतूतों की वजह से ज़्यादा लंबे रहे ना, और हमजा के साथ तो इनकी पार्टी ने भी ज़्यादती की। जेल में वो रहा, CM कोई और लगी सर। लेकिन मरियम साहिबा थी, फरियाल तालपुर साहिबा आपके दौर में गई, कितनी देर रही तो कन्विक्ट थी ना, तो वो नैब से कॉन्विक्ट थे। तो फिर आप फिर चली गई, फिर एकदम बेल हो गई, एकदम अंगूठे लग गए, एकदम वोट को की बजाय बूट को इज्जत हो गई, वोट की इज्जत पीछे चली। वो तो फिर इज्जत इन्होंने दी कि शौकत खानम के टेस्टों के मुताबिक कहा गया कि मियां साहब की शौकत खानम के नहीं थे, उनके डॉक्टर्स थे, उनके मिनिस्टर्स हो रहे थे। तो इसका मतलब बूट वहाँ से चाटे गया और उन्होंने कहा कि यार इसको ले जाओ। चलें, ठीक है। बाबर साहब आपका, फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, सियासत के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। अब हाल ही में आपने देखा कि कराची के अंदर इससे पहले भी लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मुजाहरे होते रहते हैं, और ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी माजी में ये इशूज़ आते रहे हैं, और के इलेक्ट्रिक तकरीबन हमेशा तनकीद की जद में रहा है। के इलेक्ट्रिक का अपना एक मौक़िफ़ भी रहा है, लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि सिंध के अंदर भी स्पेशल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें भी के इलेक्ट्रिक को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। कराची के अंदर हमने जमात इस्लामी के मुजाहरे देखे। अब जो के इलेक्ट्रिक के ऊपर तनकीद हो रही है, लोड शेडिंग के हवाले से हो, ओवर बिलिंग के हवाले से हो, टेरिफ के हवाले से, हमने देखा कि उन्होंने खुद एक दरख्वास्त दी, वो मामला भी इस वक्त चल रहा है। लेकिन इशूज़ हैं क्या, हक़ाइक़ हैं क्या, इस हवाले से हम बात करेंगे। CEO के मुनिस अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमेशा के इलेक्ट्रिक जो है वो तकरीबन तनकीद की जद में रहा है। आपने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ हों, या जिस कमेटी का हम जिक्र कर रहे थे कल, आपने उसमें भी शिरकत की थी। तमाम एफ़र्ट्स के बावजूद अब भी कराची के अंदर जो लोड शेडिंग का इशू है, जो आपके ख़िलाफ़ एहतजाजी एक सिलसिला है, वो अभी तक ख़त्म ना होने की वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का आपका अपने शो पे और इन सवालों का। ये बिल्कुल बात होती रही है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए, कराची शहर के अंदर तकरीबन हमारी बिजली की सप्लाई 37 लाख कस्टमर्स जो अकाउंट्स हैं उनको होती है थ्रू तकरीबन 2200 फीडर्स के ज़रिए। ये फीडर्स जो होते हैं ये 11,000 वोल्ट के होते हैं। इसके ऊपर हर फीडर पे 15 से 20 PMTs होते हैं, और वहाँ से फिर इंडिविजुअल कनेक्शंस दिए जाते हैं। इस वक्त भी कराची शहर की जो 70% फीडर्स हैं, बल्कि 70 से थोड़े से ज़्यादा, 71-72 के करीब, ठीक है, उन पे कोई लोड शेडिंग नहीं होती। अब अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 70% लोग सड़क पे आके ये कहें कि हमें बिजली मिल रही है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि उनका हक है। ठीक है, कोई कमाल की बात थोड़ी हो रही है। लेकिन सर बाकी 30%, अब बात आ जाती है 30 के ऊपर। सवाल ये है कि उन 30 पे लोड शेडिंग क्यों हो रही है? हाँ। उन 30 पे लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि वहाँ पे चोरी हो रही है, या वहाँ पे पेमेंट नहीं आ रही, और उसके ऊपर हमारी एफ़र्ट्स हैं यकीनन। लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि शायद हम पुलिस और रेंजर्स के साथ भी जो है वहाँ जाके या तो कुंडे नहीं उतार सकते, ठीक है, या अगर हम उतारते हैं तो वो उस वक्त के लिए तो उतर जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये कुंडों की तादाद कभी कभी तो 5 लाख 6 लाख तक भी पहुंच जाती है, तो इतना रिसोर्सेज ना हमारे पास है, ना पुलिस के पास है, ना रेंजर्स के पास है कि जो कुंडा उतरा वो उतरा रहे। तो जब वो कुंडा दोबारा लग जाता है तो फिर चोरी शुरू हो जाती है। फिर इसके साथ साथ जब चोरी होती है और जब पेमेंट नहीं होती तो हम जाके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं उसको। कहीं कहीं डिस्कनेक्ट करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कि हमारी एबिलिटी टू डिस्कनेक्ट इज़ नॉट सो गुड। मैं ये एडमिट करता हूं। लेकिन अलवी साहब, ये जो 30% जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, 30% पे कितनी चोरी है, कितने कुंडे? क्योंकि एक तासुर तो ये है ना कि एक इलाके में अगर 5 लोग चोरी कर रहे हैं, 95% लोग बिल की अदायगी कर रहे हैं, तो उन 5 लोगों की वजह से पूरे का पूरा फीडर बंद क्यों हो? ये तासुर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो 70% एरिया लोड शेड एग्जेम्प्ट है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो पेमेंट नहीं कर रहे होंगे, मगर उनको बिजली मिल रही होगी। और ये वो जगह है जहाँ 5, 10, 15, 20 लोग 100 में से या तो नॉन पेमेंट कर रहे होंगे, या उन्होंने कुंडा लगाया होगा जो हम उतारते होंगे मगर दोबारा लग जाता होगा, मगर वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। ये जो लोड शेडिंग का दौरानिया जब पहली दफ़ा 4 से 6 घंटे होता है, उसके बाद 6 से 8, 8 से 10, 11 पे जाता है, इसकी वजह ये होती है कि उस इलाके के लॉसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये दौरानिया जो लोड शेडिंग का है, जो इलाके थे ये तकरीबन हमारे 2022 में कोई 78-79% तक चले गए थे, और हमारा ये था कि इंशाल्लाह हम इसको बढ़ाएंगे। लेकिन उस वक्त जो भी वजूहात थी जिसकी वजह से टैरिफ जो है वो तकरीबन 19 रुपये से 38 रुपये तक इंक्रीज़ हुआ है 23 और 24 के अंदर। ठीक है। अब जो लोग हैं ना, ये एक रियलिटी है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, टैरिफ बढ़ गया था, और उसकी वजह से डिफ़ॉल्ट भी बढ़ा और उसकी वजह से चोरी भी बढ़ी। तो जब इसकी वजह से हमें फिर लोड शेडिंग बढ़ानी पड़ी। अच्छा, लेकिन ये जो चोरी का, जैसे आपने जिक्र भी किया कि आप मदद भी लेते हैं, रेंजर्स हो गई, पुलिस हो गई, लेकिन फिर वो कुंडे लग जाते हैं, इनके पीछे आप समझते हैं कि कुछ बासर लोग भी हैं या आम लोग हैं? देखिए,
اس کے اندر جو باثر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے لوکل لیول پہ ہوتے ہیں. کوئی خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی کوئی جماعت ہے جو یہ کریے. یہ پاکٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس لو انکم ایریا کے اندر ان کی کچھ پاور ہوتی ہے اور ان کی یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے مطلب وہ تھوڑے بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں, وہ لوگوں سے پیسے بھی وصول کرتے ہیں اور وہ ان کو گنڈے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کرتے ہیں. ہم بہت کچھ کوشش کرتے ہیں, بٹ دیکھیں بجلی کا ریٹ طے ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. ہم اپنی مرضی سے ریٹ طے نہیں کر سکتے. اگر لوگوں کے پاس, سچی بات ہے کہ آپ کے پاس آپ نے دیکھا انفلیشن 38-39% تک چلا گیا تھا 1.5 سال پہلے, تو لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کو بجلی کم استعمال کرنی چاہیے. وہ کم استعمال کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو جب وہ بجلی پوری استعمال کریں گے اور آخر میں بل آئے گا اور پیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. تو سر کیا لوگ ضرورت سے بڑھ کر بجلی استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب اگر ایک آدمی کے پاس اس کی تنخواہ ہے 40-50 ہزار روپے, تو اس کی بجلی کا بل ایک سرٹن اماؤنٹ کا ہونا چاہیے. اس کو یہ تو خود دیکھنا پڑے گا نا کہ میں کتنی بجلی استعمال کروں کہ میں اپنے اس ڈسپوزیبل انکم میں سے بجلی کی پیمنٹ کر سکوں. اگر وہ اے سی لگا لے گا اور اے سی چلانا چاہے گا تو شاید اس لیول پہ شاید یہ لگژری بن جائے. تو یہ تو اس جو کسٹمر ہے اس کو یہ دیکھنا ہے نا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں ٹو اسپینڈ آن. لیکن الوی صاحب, اس وقت کراچی کے اندر کتنے گھنٹے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ایک شیڈیول کے مطابق ہو رہی ہے اور کتنی غیر اعلانیہ ہے؟ ویسے دیکھیں, ہماری جو ہم اس کا شیڈیول جاری کرتے ہیں, جن کے پاس ہماری ایپ ہے ان کو نظر آتا ہے کراچی میں بٹوین 4 to 6 سے لے کے 10-11 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہے. وہ علاقے جہاں پہ ہمارے لاسز پہ 40-50% سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. یہاں پہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایک کیٹیگری ہے آخری 150 فیڈر کی, اس کے اندر جو ہمارا لاس ہے, لاس 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے یونٹ چوری اور پھر نان پیمنٹ. تو جو یونٹ چوری ہے وہ کہلاتا ہے ڈسٹریبیوشن لاس. ٹھیک ہے. جو نان پیمنٹ نہیں ہوتی وہ کہلاتی ہے ریکوری لاس. جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو اس کا نام ہے ایگریگیٹ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاس, یعنی کتنا آپ نے بل کیا اور کتنا کلیکٹ کیا ٹوٹل. آخری کی جو 150 فیڈر ہیں کراچی کے سر, اس کا لاس ہے 87%, 87%. 100 روپے کی جب بجلی جاتی ہے نا تو 13 روپے آتے ہیں. اور وہاں پہ کہیں پہ جہاں ہم نے بجلی کاٹنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پہ ایسا بھی ہوا کہ ایک بلڈنگ جس میں ہم نیچے بجلی کاٹ رہے تھے, ہمارے لوگوں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی جس میں مرچیں ڈلی ہوئی تھیں وہ ہمارے لوگوں پہ ڈالا گیا. تو یہ کہیں مطلب ٹیکسٹ بک کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بجلی نہیں پے کرا اس کی بجلی کاٹ دو, لیکن یہ بڑی لوکل پرابلم ہے. اور جب 87% لاس ہوگا نا تو اس کا مطلب ہے زیادہ تر لوگ پیمنٹ نہیں کر رہے. لیکن سر اب کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ آپ کے نزدیک رہے گی یا ہو کتنی رہے گی؟ دیکھیں, لوڈ شیڈنگ 10-11 گھنٹے کی ان علاقوں میں رہے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 30% جو وہاں پہ کم سے کم 4 سے 6 گھنٹے بھی اور زیادہ سے زیادہ ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ کہ چوری کا لیول بہت زیادہ ہو جائے گا اور جہاں پہ 80-85% لاس ہونے لگے گا, وہاں پہ ہمیں ہو سکتا ہے ہم اس علاقے کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے بھی بند کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ بس 14 گھنٹے بجلی لیں اور کوئی پیمنٹ نہ کریں. تو پھر ہمیں اس کو مکمل بند بھی کرنا پڑ سکتا ہے, 2 گھنٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں, 6 گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے لیے بند کریں. کیونکہ دیکھیں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مفت بجلی نہیں دے سکتے. اور اگر ایسا قانونی نظام آ جائے نا کہ جو آدمی چوری کرے وہ اس کو کوئی کارروائی ہو جائے, یہ بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ تو پھر عدالتیں کریں گی, پولیس کرے گی. اور اگر کوئی آدمی نے پیمنٹ نہیں کیا اور اس کی بجلی کٹ گئی ہے تو وہ بغیر بجلی کے رہے. اس کو انشور کرنا ان علاقوں میں ہمارے لیے صرف اپنی مدد آپ کے تحت ہم نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس اور رینجرز بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ نہ ان کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ وہ جائیں اور وہ وہاں جا کے کوئی ہر چیز کو. لیکن الوی صاحب, ایک کراچی کو ہمیشہ روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے. مطلب آپ جانتے ہیں جب وہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں, جب وہاں پہ بجلی کا ایک ایشو آتا ہے تو لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. آپ بطور سی او سمجھتے ہیں کہ کچھ اقدامات اگر اٹھائے جائیں تو کراچی کو لوڈ شیڈنگ فری کیا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ بالکل یہ ممکن ہے. اس میں آپ کو پہلے تو تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا کہ جب یہ کام شروع ہوا تھا 2010-11 کے اندر, تو جب ہم نے یہ سیگمنٹڈ لوڈ شیڈنگ شروع کی تھی تو کراچی کا تقریباً 6.6% ایریا لوڈ شیڈ فری تھا جو فیڈرز تھے. اس وقت وہ 70% پہ آ گئے. یہ 78 بھی ہوا تھا. اس کا مطلب ہے جو یہ کام ہے نا, یہ کام ہو رہا ہے, جبھی تو یہ اتنا امپروو ہوا ہے.
پھر دوسری بات یہ کہ ابھی تک ہم لوڈ شیڈنگ کر رہے تھے فیڈرز کے اوپر. ہم انشاءاللہ ہم نے پہلے کوشش کی تھی کہ ہم اس لوڈ شیڈنگ کو 11,000 کے بجائے 400 پہ لے آئیں, اور ہم ایک ٹیکنالوجی لائے تھے, لیکن اس میں کچھ وہ کہتے ہیں نا لا بریکرز آر آلویز وائزر دین لا میکرز, تو انہوں نے اس ٹیکنالوجی کا توڑ نکالیا. ہم نے ایک اور ٹیکنالوجی لا رہے ہیں, اور ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹی سے بھی بات ہوئی ہے, ان کا آپ وہ میٹر جو آپ کے ہیں جہاں پہ آپ PMT بند کر سکتے ہیں وہ لگائیے, اور اس کے بعد وہ یہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی ٹیمپرنگ نہ کرے اور وہ فیڈر چلتا رہے اور صرف خراب PMT بند ہو. دیکھیں یہ نا یہ اٹس اے ٹو وے ٹریفک. لیکن کراچی کو لوڈ شیڈنگ فری بنایا جا سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 2030 تک ہمیں 90% کراس کرنا چاہیے, مگر میں یہ پھر درخواست آپ کے توسط سے بھی ہوگی کہ یہ ٹو وے ٹریفک ہے. لوگوں کو پیمنٹ کرنی پڑے گی اور ہمیں بجلی دینی ہوگی. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, دیکھیں جب ٹیرف 19 سے 38 ہوگا نا, اور جب 19 تھا تو ہماری ریکوری 93-94%. اب جب ٹیرف آپ اتنا انکریز کریں گے بالکل سٹیپ, اور انفلیشن بھی 37-38 ہو جائے گا, تو لوگوں کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. اب کیا یہ وہ فیز ہے جس میں کہ ٹیرف, بلکہ الحمدللہ ٹیرف کم ہوا ہے, اور میں یقین کریں مجھے آئی ایم فرام پاور سیکٹر, آئی کین ٹیل یو کہ ٹیرف انشاءاللہ اور بھی تھوڑا بہت کم ہوگا. تو اب ہماری ایفرٹ چل رہی ہیں, تو وہ جو ریکوری ہے نا وہ قریب جا رہی ہے. تو اس کا فائدہ کوئی کراچی کے لوگوں کو ہوگا؟ دیکھیے اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہوگا, کیونکہ پورے ملک میں نا یکساں ٹیرف کا نظام ہے. تو جیسے لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ میں ٹیرف کم ہوگا, لیکن سر ایک تو تنقید یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اگر پورے پاکستان کو کمپیئر کریں تو کراچی کا جو یونٹ ہے وہ باقی علاقوں سے مہنگا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, یہ مت ہے. جو نوٹیفیکیشن آتا ہے وہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے. اس کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ فیول سرچارج جو لگتے ہیں, جو منتھلی فیول کاسٹ ہوتی ہے, اس سے تھوڑی بہت ویریشن ہوتی ہے, لیکن ادروائز دا بیس ٹیرف اکراس پاکستان از دا سیم. چلیں الوی صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین الوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو کراچی میں ملیر جیل کا ایک واقعہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو زلزلے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس ایشو پر ہم گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین جو ملیر جیل کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا اور جو زلزلے کے حوالے سے خاص طور پر کراچی کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں, اس حوالے سے ہم ڈی جی میٹ سے بات کریں گے. مہر صاحبزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈی جی صاحب بہت شکریہ. سر اب کراچی کے حوالے سے خبریں تو آپ کے سامنے ہوں گی کہ وہاں پر زلزلے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, ملیر جیل کی دیوار گرنے کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ معاملہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. محکمہ موسمیات سر کس طرح دیکھ رہا ہے اس کراچی میں آنے والے ان زلزلوں کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ دیکھیں کراچی کے نیچے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی فالٹ لائنز ہیں. یہ جو آپ نے ایریا بتایا نا ملیر اور کرنگی جو ہے, ان علاقوں میں بالکل شارٹ فالٹ لائنز ہیں جن پہ بڑے مائنر قسم کے زلزلے آتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا یہاں پہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی جو ہے وہ تقریباً وہاں پہ پانی جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اصل جو چیز ہے کہ یہ سخت راکس جو ہے نا وہ ان کو اوپر سے ہٹایا جائے نا تو نیچے سے وہ ریت یا یہ وہ وغیرہ ہوتی ہے. اب پانی میں کراچی میں یہ ٹینکر مافیا یا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بہت زیادہ ہے. اب جب وہ پانی نکال رہے ہوتے ہیں نا کسی اور طریقے سے, یا پمپنگ کر کے یا جس طریقے سے, تو ایک سپیس سی پیدا ہو جاتی ہے, اور اس فالٹ لائن کے اوپر ہے یہ جو یہ چیز جو کام ہو رہا ہے. جب فالٹ لائن کے اوپر ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ جلدی وہ اس کو وہ کر لیتا ہے, یعنی ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ انڈیوسڈ آپ کہہ لیں کہ جی ارتھ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے یعنی آپ کہہ لیں کہ جی ابھی جو آج تک 11 یا 12 زلزلے جو ہے نا ان کی وہ ریکٹر اسکیل پہ جو شدت تھی, جو پہلا تھا وہ 3.6 کا تھا, اب اس سے کم ہوتے ہوتے آج جو ریکارڈ کیا گیا, یہ پہلا جو زلزلہ تھا وہ آپ کہہ لیں کہ جی 3 تاریخ کو تھا. جی آج 3 ہے جی, آج 3 ہے. تو یہ پہلی تاریخ کو یا اس طرح یکم سے یہ شروع ہوئے ہیں, اور اب یہ ان کی شدت میں کمی آ رہی ہے. تقریباً آپ دیکھیں کہ آج جو سب سے کم جو شدت محسوس کی گئی ہے وہ تقریباً 2.6 تھی. نہیں سر, لیکن یہ ایک دیوار گرنے کی آپ نے بات کی ہے نا, تو وہ دیوار گرنے کی ہے کہ چونکہ اس کا ایپی سینٹر جو ہے نا جہاں پہ یہ بن رہا ہے وہ بالکل اس کے نیچے ہے.
तो जहाँ पे एपी सेंटर होता है वहाँ पे डेफिनेटली ये ज्यादा तो महसूस ये एपी होता है। सेंटर आप समझते हैं मलिर जेल के करीब है? बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है, बिल्कुल यही इलाका है। तो अब इसमें ये होता है कि जो एपी सेंटर के बिल्कुल ऊपर एरियाज होते हैं ना, उनमें वो इसकी शिद्दत ज्यादा महसूस होती है। लेकिन डीजी साहब, आप समझते हैं कि ये जो वजूहात आपने जैसे बयान की, इसकी वजह से फिर ये तो क्या आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता कराची में इस तरह इतनी शिद्दत के ज़लज़ले या आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये 2-3 दिन तक चूंकि सेटलमेंट भी होती है, बाज़ का तो एक चीज जो अपनी जगह से हिल जाती है तो आस्ता आस्ता आपने देखा होगा कि जी पहला ज़लज़ला जो था ना वो ज्यादा शिद्दत का था, 3.6 के, लेकिन अब जो है वो कम होता जा रहा है, यानी 2.6 पे आ गया है। तो ये आस्ता आस्ता वैसे अगले 3-4 दिन लगेंगे। ये जब वो अर्थ की सेटलमेंट हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली। तो सर, लोगों को, कराची के लोगों को घबराने की जरूरत है? खुदा न खास्ता आप समझते हैं कि कोई परेशानी वाली बात है? कराची के लोगों के लिए ये है कि ये इतनी शिद्दत तक ही रहेंगे, इससे ज्यादा के नहीं है, और ये फॉल्ट लाइन भी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। ये भी जो ज़लज़ले आ गए इससे ये है कि जी चलो एक सेटलमेंट हो गई है, स्पेस जो क्रिएट हुई थी उसकी, और इसके बाद आस्ता आस्ता कम होके, लेकिन वो एक्टिव इतने ज्यादा नहीं होंगे, और ये 2-3 दिन तक ये इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगी। कराची के लोगों के लिए परेशानी की बात नहीं है। चलें, ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, डीजी मेट की वो आपने सुनी। अब उनके मुताबिक जो उन्होंने रीज़न्स थे वो आपके सामने रखे, और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये सिलसिला 2-3 दिन तक जारी रह सकता है, उसके बाद ये सेटल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।